السلام علیکم۔ ویکلی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں اور عظمیٰ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم مینلی جن 3 باتوں پہ بات کریں گے، وہ ایک تو یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے جو مالک ہیں ان کو شاید ان کی جان اب خطرے میں پڑ گئی ہے۔ دوسرا ہم یہ بات کریں گے کہ جج جو ایک نارمل فیصلہ دیتا ہے، تو کچھ عوام کو فکر پڑ گئی ہے کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہے۔ اور تیسری بات ہم یہ کریں گے کہ جو ابھی عمران خان صاحب نے خطاب میں کہا کہ ان کی جان کو ان کو جیل جانا پڑے گا، تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ آخر محسن ہو قوم کا اور جیل کیوں جائے۔ تو عثمان، تھینک یو فار جوائننگ۔ سب سے پہلے اسی پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا آپ نے خطاب یقیناً سنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل تو جانا ہی ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھ پر جو ہے وہ کون کون سے کیسز ہیں اور ان کیسز کی نوعیت کیا ہے، اور وہ سارا انہوں نے ڈیٹیل میں ہمیں ظاہرہ بتایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی تو وہ القادر یونیورسٹی کا کیس آ جاتا ہے، کبھی پھر توشہ خانہ ہے، اور کبھی پھر وہ دہشت گردی کے پرچے ہیں، قتل کے پرچے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے۔ تو میں جو آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گی کہ عمران خان وہ آدمی ہے جو کہ قوم کے محسن ہیں۔ انہوں نے کبھی یونیورسٹی کی صورت، کبھی ہسپتالوں کی صورت، 3 ہسپتال ہیں جو کینسر کے، اور پھر کبھی ورلڈ کپ کی صورت، کبھی یعنی ملک میں وزیر اعظم بن کے انہوں فلڈ نے ریلیف مطلب میں بھی فلڈ ریلیف میں بھی فلڈ جو ریلیف، کام کیا تھا بالکل، انہوں نے. یعنی وہ انہوں نے ملک کو دیا ہی ہے، تو جی ہاں. وہ جیل کیوں جائیں؟ جیل جائیں کیوں وہ؟ وہ اصل میں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ کیس انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ اتنے زیادہ کیسز اب تبھی آپ کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کے پاس نا ریئل میں کوئی کیس نہیں ہوتا. تو اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لے لیں نا ہمارے جو ٹی وی مطلب کہ وہ جو ہے مجھے ان کا اب نام نہیں یاد آ رہا، کوئی وہ جو اینکر تھا نا، وہ جنہوں نے جب وہ کلثوم نواز کی وفات ہوئی تھی تو وہ قبر میں لیٹ کے تو ایسے ویڈیوز بنا رہا تھا، مجھے نام نہیں ان کا یاد آ رہا. وہ ایک شو میں بیٹھے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے جیل میں لے کے جانا ہے تو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے. تو کیونکہ یہ کیس ہے جو وہ فیک ہے، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ریلیف مل جائے گا جب یہ اپنی حکومت بنا کے بٹھا لیں گے نا اوپر اپنے لوگوں کو پھر 5 سال کے لیے، تو پھر وہ کیس جو ہے وہ خارج ہو جائے گا کیونکہ وہ ریئل کیس نہیں ہے، فیک کیس ہے. تو قانون کے حساب سے سزا نہیں مل سکتی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا غیر قانونی ہوگی تبھی ایسے کر سکتے ہیں. اور یہ جیل اس لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں، ڈیسپریٹ ہیں جیل بھیجنے کے لیے کہ ان کے پاس اور کوئی سلوشن نہیں ہے عوام کو پیچھے کرنے کا. عوام نہیں پیچھے ہو رہی. اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنے مظالم کے باوجود، اتنی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے باوجود ابھی بھی جس کے سامنے بھی کوئی بندہ مائک کرتا ہے نا، وہ آگے سے وہی کہتا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو خان کو ہی ووٹ دینا ہم نے. تو ان کو پھر اب یہ سمجھ بالکل. نہیں آتی کہ یہ ساری چیزیں کیسے کاؤنٹر کریں، کس طرح کریں، کیونکہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس طرف فوج دیکھتی تھی اس طرف پوری عوام دیکھتی تھی. تو اب جو ہے وہ وقت آ گیا کہ جدھر خان دکھتا ہے ادھر پوری عوام دکھتی ہے. بالکل، یعنی یہ اب اس وقت جو ہے وہ عمران خان جو ہے نا، وہ ایک کوئی ذاتی ان کی کوئی وہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے جی. جو اعزاز لوگوں کے اندر. سید ان کا نام ہے، اعزاز سید. اچھا، وہ اعزاز ہے، اچھا، ہاں، وہ اوکے، آپ کو پتا ہے نا وہ کس کے ہاں، پیرول پہ ہے اور وہ کس طرح کی بالکل. بات ہے. مطلب جب ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ فیک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے تھے 3.5 سال کے لیے، لیکن حقیقت میں پتا چلا کہ وہ انہی کے لوگ تھے. مطلب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک کیس میں لے کے جائیں گے خان کو. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی نیوٹرل بندہ دیکھے تو وہ کیا کہے اس بارے میں. بیسیکلی وہی بات ہے نا کہ ان کو خوف ہے عمران خان صاحب کا. تو اس طرح کے کیسز جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا جو اس کا توشہ خانہ کا معاملہ ہے. توشہ خانہ میں جس طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کیس بنانے کی، جو مطلب آپ جانتے ہیں کہ جو مریم کی تو گاڑی انہوں نے کبھی ڈکلیئر تک نہیں کی کہ یہ کچھ توشہ بھی نہیں، خانہ سے لی ہوئی ہے، باقی کچھ تو بھی نہیں. پیچھے رہ گیا. ہوں. تو گاڑیاں لینا تو ویسے ہی الاؤ نہیں تھا. کیس صرف اس چیز پہ بنایا کہ وہ جو ڈکلیریشن کی ہے گھڑی کی وہ کسی اور خانے میں کر دی ہے.
مطلب یہ نہیں کہ مس ڈیکلریشن ہوئی ہے، یہ نہیں کہ نہیں کیا، یہ نہیں کہ پیمنٹ نہیں کی، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ مطلب اتنا فریولس کیس بنایا نا، کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو اس باکس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس باکس میں ہونا چاہیے تھا، تو اس کی بیس پہ ہم اس کو نااہل کریں گے، ہم اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک ڈیسپریٹ ہیں یہ لوگ۔ بیسیکلی وہی بات ہے نا کہ کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم جو ہوں، مرضی کر لیں، جب تک ہم اس شخص کو اس کی الیکٹرل جو پروسیس ہے الیکشنز کا ہوں۔ اس میں سے آؤٹ نہیں کریں گے تو ہمیں ووٹ نہیں ملنے والے۔ اصل میں تو یہ شکست ہے نا تسلیم کی ہوئی انہوں ہاں نے۔ جی، ابھی ان کے جو پرومیننٹ سارے اینکرز ہیں، میں سن رہی تھی، کیا نام ہے اس کا، محمد ہوں مالک، وہ ہوں کہہ رہا تھا شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں یا شاید عادل شاہزیب کے پروگرام میں، وہ کہہ رہا تھا کہ اتنی دیر تک الیکشن نہیں ہوں گے جتنی دیر تک عمران خان کو جیل میں ڈال کے ساری کمیونیکیشن میتھڈز کٹ آف نہیں ہو جاتے، تاکہ ہوں عوام جو ہے وہ پیچھے ہٹے اور ہوں الیکشن جو ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں وہ ون کریں، تو ہوں۔ تب بھی الیکشن ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی اب بہانہ بنا کے ڈیلے کریں گے۔ آپ نے میڈیا کا 2 بار ذکر کیا۔ دیکھیں میڈیا کا تو رول یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بھی وہ یقیناً دیکھا ہوگا کہ 2 لوگ بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون-سا کیس یا کون-سا طریقہ استعمال کیا جائے یا کون-سا ہتھ کنڈا یوں کہیں کہ استعمال کیا جائے کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے۔ ہاں جی، اور جب وہ اپنے حالات کا اظہار کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ فلاں کیس میں ہو جائیں گے گرفتار۔ مطلب اس طرح کے لفظ بھی یوز کرتے ہیں۔ وہ پارٹی ہیں، فل ٹائم پارٹی ہیں، کیونکہ جس طرح کی عیاشیاں جو شہباز شریف ان کی کروا رہا ہے، وہ ہوں، جہاز بھر بھر کے دوروں پہ اور زہرانے اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو خان ہمارا تو وہ اس کو تو فکر تھی اپنے ملک ہاں، کی اور ہاں، اپنے ملک کی بالکل۔ خزانے کی، تو وہ تو اس طرح کی چیزیں نہیں دیتا نا کسی کو۔ یہ کہتے ہیں کہ بد لحاظ ہے، بد لحاظ نہیں ہے، اس کو احساس ہے اس چیز کا کہ ہمارا غریب ملک ہے۔ وہ تو ہاں، وہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے۔ ہاں، آپ نے شہباز شریف کا ذکر کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کاش نواز شریف کی حکومت ہوتی۔ یہ سنی ہے بات آپ نے ان سے؟ ہاں جی، ہاں، نواز شریف نے پتہ نہیں اپنی حکومت میں کس کو لے کے آنا تھا، اب نواز شریف کی حکومت نہیں ہے۔ یہی تو سارے بندے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کمال نہیں کیا، تو وہ نواز شریف کے آنے سے کیا کمال ہو جائے گا؟ خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دو اب ہماری جان، کتنے نہیں تو سال ہو شہباز گئے۔ شریف کا اپنے منہ سے اس طرح کا جو ہے وہ وہ یہ ہے نا وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے نا کہ ایکسپٹ کر میں رہا جو ہے ہوں، کہ میں نااہل ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی میں نہیں ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہوں، بالکل مطلب صحیح۔ گاڑی کی وہ بوٹ میں بیٹھ کے جانے والا، اور دیکھا نہیں آپ نے، وہ پوری پوری تقریب ارینج کر کے تو پوری پوری اسپیچ کرتا ہے صرف ایک جملہ اس میں بولنے کے لیے کہ the credit goes to the army chief۔ ہاں، اتنی تو لیکن اس وہ کی حیثیت ہے۔ ان کو وہ جو ان کا رول ہے نا، جو ان کو ہمیشہ سے دیا گیا ہے بڑے ہاں بھائی جی، کی طرف سے، وہ رول ہاں، وہ بہت اچھا نبھاتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے وہ میں کس رول کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں جی، اچھا چلیں ایک اور بات کرتے ہیں ابھی آپ دیکھتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریباً ہی میرا خیال ہے اب تو ویکینڈ بھی نہیں رہا، ہر روز ہی وہ عدالتوں کے ڈفرنٹ جو ہیں وہ چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، آج بھی وہ گئے تھے۔ تو ایک ہم نے مطلب د- بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور مایوسی بھی کبھی ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جس پہ کبھی کوئی کیس نہیں تھا اور اب 180 سے اوپر تعداد چلی گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس نظام سے امید لگا کے بیٹھا ہے اور پھر بھی روزانہ جاتا ہے۔ تو ابھی ایک فیصلہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ان کا سیشن جج کا فاروق بلوچ۔ کا فاروق بلوچ، ہاں۔ ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو فکر پڑ گئی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو آپ مجھے ہاں جی، بتائیں کہ یہ کتنا ایک مطلب ایک فنی تو ہم مذاق تو کر لیتے ہیں لیکن یہ تکلیف دہ بھی ہے۔ بہت دکھ والی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو جسٹس کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، وہ اس طرح کا ہوا پڑا ہے کہ اگر انصاف کے مطابق کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر ڈر لگنے لگتا ہے کہ اب جس بندے نے فیصلہ دیا اس کا کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو دلاور نامی آدمی جو ہے وہ اسلام آباد میں کیا کر رہا ہے؟ وہ مطلب ایک طرف عمران ریاض خان کو 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کیپٹیوٹی میں، اس کو وہ مسنگ ہے، تو ہوں اس کا کیس سننے والے جج جو ہیں وہ ہالیڈیز پہ چلے گئے ہیں، ہوں چھٹیاں منانے چلے گئے ہیں، بالکل اور بالکل۔ دوسری طرف خان صاحب کا جو کیس سن رہے ہیں وہ سنڈے والے دن بھی اویلیبل ہے۔
مطلب हाँ, اتنا کوئی بڑا وہ مجرم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اگر باہر رہ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں نا کہ چل جو کیا इस رہا ہے वक़्त ملک असल میں. में जो शिप है ना वो सिंक हो जाएगा, ये इनको फ़िक्र है असल में, اور जो इस वक़्त शिप पकड़ ہمارے جو موجودہ قاضی صاحب ہیں وہ آنے والے قاضی صاحب کی طرح پہلے سے ہی ہو گئے، تو اس سے بھی کوئی امید نہیں ہے. لیکن خان صاحب کا یہ ہے نا کہ وہ رول آف لا پہ जी, ایمان जी, رکھنے والا بندہ ہے. اور बिल्कुल, انہوں نے ہمیشہ 90s سے لے کے اب تک ان کی ساری گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں، جسٹس فار ایوری بڈی، رول آف لا وہ हुँ, ہوگا تو پھر سب کو صحیح اپنے اپنے حقوق ملیں گے. ہمیشہ انہوں نے اسی چیز کو فالو کیا، تو اب بھی وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ وہ ان کی طرح گنڈا گردی دکھا کے، نہ ڈیلز کر کے بیہائنڈ دا سینز. اس طرح کا انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو اتنی 15-16 مہینے کی اتنی شدید قسم کی جو جدوجہد ہے وہ تو نہ बिल्कुल, کرتے. وہ بھی آرام سے ڈیل کر لیتے پیچھے سے بیک ڈور سے، اور उनको سارے तो کیسز बल्कि ڈراپ ہو काइंड جاتے ऑफ ہیں. फ़ोर्स किया गया कि आप मुल्क से चले जाएँ और उन्होंने इस ہاں चीज़ جی، को एक्सेप्ट नहीं وہ किया. یہی تو چاہتے ہیں. یہ اسی بات کا تو دکھ ہے، اسی بات हुँ, کی تو تکلیف ہے کہ اتنا ظلم کرنے کے باوجود آپ ان کا. ایک اور مجھے یاد آ گیا، کل میں نے نا، میں فالو تو نہیں اس کو کرتی لیکن سم ٹائمز آپ کو پتہ ہے ٹائم لائن پہ آ جاتا ہے مریم اورنگزیب، تو اس نے हुँ, وہ پکچر ٹویٹ کی کہ خان صاحب بلا عنوان، اس کو ٹائٹل دیا بلا عنوان. हुँ, हुँ, تصویر یہ ہے کہ خان صاحب کی کارٹون بنایا ہوا ہے اور بڑے بڑے हुँ, پتھر اوپر سے نیچے آ رہے ہیں हाँ, नीचे आ रहा है کہ वो تو पक شاہانہ اور पुश 190 بلین. تو نیچے آ کے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ موٹے دماغ کی عورت، یہ تو اسی کے حق میں تم کہہ رہی ہو کہ وہ اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ بندہ جو ہے وہ ڈٹ کے اپنے ملک میں کھڑا ہے، بجائے تمہارے لیڈر کی طرح بہانہ بنا کے. جتنی دفعہ بھی باری آئی ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، بہانہ بنا کے کبھی سعودی عرب بھاگ جاتا ہے، کبھی یو کے بھاگ جاتا ہے. ایک دن بھی کبھی اس بندے نے سختی برداشت نہیں کی. جیلوں میں جب ہوتے ہیں تو تب बिल्कुल. بھی ان کی اپنی ڈیلز ہوئی ہوتی ہیں، تب بھی یہ رنگ برنگے کھانے اور اچھے سے واش روم اور نئے واش روم ان کے لیے بن رہے ہوتے ہیں. یہ ساری فیسلٹیز ان کے لیے موجود ہیں کیونکہ وہ बिल्कुल, इनको तो आदत है ना हमेशा से सब बनी-बनाई पे आने वाले. अभी देखें भाई की हुकूमत है, अभी तक वो मुल्क में नहीं आए ना वापस क्योंकि इनको पूरी बनी-बनाई मसनद मिलेगी, उसके ऊपर आके बैठेंगे तो आएँगे वरना नहीं आएँगे मुल्क में. तो वो جتنی ये دیر तो تک मुल्क वाले लोग 100% हैं. گارنٹی نہیں ہوتی، وہ کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کر کے نظام کو 30 سال ہو گئے ہیں اس کو اس ملک کے کیا نام ہے نوچتے ہوئے اس ملک کو. تو سارا مینیپولیٹ کر کے جتنی دیر تک اس بندے کو پکی گارنٹی نہیں ملتی، وہ کیونکہ جدوجہد تو اس نے کی نہیں پہلے دن سے، نہ تب کی تھی हुँ. اور نہ اب کی ہے. وہ ہمیشہ اسی طرح کی ڈیلز کر کے ہی آتا ہے. تو جتنی دیر تک اس کو 100% شیورٹی نہیں ہوتی اتنی دیر تک وہ نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے وہ، پتہ ہے آپ کو. सही. बिल्कुल, अच्छा एक और آپ نے جو ہے وہ پچھلے ویک میں ایک हाई लाइट रही काफ़ी ज़्यादा वो ये था कि अब जो टिकटॉक की ऐप है, शायद टिकटॉक ऐप या उसके मालिक की भी जान को खतरा है. तो वो क्या हाइलाइट थी और वो क्यों इतना वो हाइप हो गई और क्यों सोशल मीडिया पे ये मज़े की बातें चल रही हैं? میں تو اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ جیسے ہی صاحب نے جوائن کیا نا، جو پہلے میرا حال ہے 200-300 فالوورس تھے نا، ان میں میرا شمار تھا. سو آئی فیل ریئلی अच्छा. پراؤڈ آف دیٹ. تو اس بندے کی فالوئنگ ہے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان میں تو وہ بندہ ہے ہی پاپولر، ہی از. لیکن جو گلوبلی مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کی ہے تو ان کو آپ کو پتہ ہے باقی دنیا کے مسلم جو ہیں وہ بھی فالو کرتے ہیں. تو وہ کوئی نواز बिल्कुल. شریف یا کوئی بے نظیر یا کوئی اس طرح کا بندہ تو نہیں ہے نا جو بس وہی کرے گا جو ویسٹرن سے بولے گا، اور جسٹ सेल्फिश हाँ, सर اپنے अपने ملک کا अपने انٹرسٹ अंदर हाँ, बिल्कुल, अपने کوئی بھی अंदर نہیں وہ यानी سامنے نہیں کرتے. हाँ, تو اب बिल्कुल. ٹک ٹاک کو آپ کو پتہ ہے اگر خدا نخواستہ اگر انہوں نے یہ اپنے یہ مشن میں کامیاب ہو گئے کسی جعلی کیس میں، جج بھی پتہ ہے آپ کو زیادہ تر انہی کے ہیں، ان کے ساتھ ہیں. وہ جس طرح جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو 3 سال کے سٹے ملے ہوئے تھے. کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو 3 سال بگھوڑے ہونے کے بعد آ کے سیدھے فائنانس منسٹر بھی بن گئے. وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو बिल्कुल. معلوم ہے.
تو اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہو جاتا ہے تو ٹک ٹاک پہ تو الیکشن کیمپین چلے گی. آپ کو پتہ ہے پورے گاؤں میں ایک ایک بندے کے پاس فون ہے اور ہر بندے کے پاس ٹک ٹاک ہے. تو انشاءاللہ اسی کے تھرو مینیج کریں گے الیکشن کیمپین. اور یہ ان کی جو پلاننگ ہے نا اب اور کچھ نہیں ہو رہا تو لوگوں کو مایوس کر دو. وہ نا لوگوں کو وہ بلیو کروانا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کے ہاں نے نہیں آنا تو آپ بھول جائیں اس کو. تو یہ نا سائیکولوجیکل وار پھر ہاں، چل رہا ہے نا عوام کے ساتھ. تو بس ہم لوگوں نے اپنا ہوں، ایمان جو ہے وہ پختہ رکھنا ہے اور بس لوگوں کو یہی بتاتے رہنا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی آخر میں. جی بالکل. یہ مایوس کرتے ہیں اور پھر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو وہ جو ہاں بالکل قدرت رکھنے والا تو وہ ہے. اور آپ ٹرسٹ کریں کہ میں تقریباً فیس بک پہ تو مجھے اب یاد بھی نہیں کتنے سال ہو گئے، میرا خیال ہے کو 15 سال ہو گئے. ٹویٹر پہ بھی تقریباً 12-13 سال ہو گئے. لیکن جی یہ ٹک ٹاک کا تو مجھے نام ہی یاد نہیں ہوتا تھا. ایپ تو دور کی بات ہے، مجھے نام ہی یاد نہیں ہوتا. میں اکثر بتاتی تھی وہ والی ایپ نا جس پہ لوگ یوں کرتے. تو جب عمران خان صاحب نے بنائی تو میں نے بھی بنا لی. اب میں نے بھی پھر ان کو فالو کر لیا. ابھی اب تک تو مجھے ایسے خاص یوز نہیں کرنی آئی لیکن مجھے 4 دن میں 6 ملین فالوورز اور جو بھی ویڈیو کلپ آتا ہے ہاں، اس کے ملینز آف ویوز ان منٹس. بالکل، اتنی جلدی جاتے ہیں اوپر. تو بس یہ ہے کہ دنیا خان صاحب کو دیکھنا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے. وہ بالکل. اور دیکھیں میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستانی اس وقت کر رہے ہیں نا وہ عمران خان کی جو پاکستان سے اور پاکستانیوں سے محبت ہے وہ اس کو صرف ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں. ہاں جی عمران خان صاحب نے ہمیشہ وطن کو دیا ہے. ہاں جی وہ بندہ ہے جو ہمیشہ مطلب یعنی اپنے وطن کی محبت میں سب کچھ اس نے قربان کیا، اپنی زندگی وقف کر دی. تو ہاں اس وقت جو ہے عوام وہ آج ریسیپریکیٹ کریں. اور جو خوش آئند ہے، ہمیں نہیں پتا آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا عمران خان وزیر اعظم بنے گا کہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ یقین ہے کہ ملک بدل گیا. ہاں جی. ہمارے میرے اور اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ لیں. ہم لوگ بھی تو ہمیں کون سا انٹرسٹ تھا ان سب چیزوں میں. ہمیں تو بالکل بس یہی تھا کہ یہ چوری ہیں انہی کے ہاتھ میں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا ہوں، ہمارے ملک کا. لیکن امید بندی نا تو بالکل انٹرسٹ پیدا ہوا، دلچسپی لی، یہ ساری چیزیں کرنا شروع کی. تو ان کا بس یہ پوائنٹ ہے کہ یہ جو سارے لوگ انٹرسٹڈ ہوئے تھے نا ان سب کا انٹرسٹ ختم کر کے تو پھر ملک جو ہے وہ 2 خاندانوں کے حوالے کر دیا جائے اور پیچھے جو تیسری کمپنی ہے وہ بیٹھ کے تو ان کی ڈوریاں ہلاتا رہے اور سارے جو ہیں وہ ہنسی خوشی رہیں فار عوام ایور. علیحدہ ہو اور یہ ہنسی خوشی ہاں رہتی. جی. اینڈ دے آل lived happily ever after. وہ یہ چاہتے ہیں. اور یہ لیکن انشاءاللہ ہوگا نہیں. ہم ہم، ہماری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ظاہر ہے ان کی وہ کسی کی محنت کو کسی کی جدوجہد کو وہ ضائع نہیں کریں گے. اور ہم، ہمیں امید ہے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ آگے ترقی کرے گا اور ہم حقیقی آزادی کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ قدم بڑھائیں انشاءاللہ. گے. تھینک یو سو مچ. آج تھینک کے یو لیے فار اتنا having me. ہی. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.